السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، ہماری خوش بختی کہ آج پروگرام کے آغاز میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں OIC کے دلہا محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ السلام علیکم جنید، پہلے تو فلائنگ پپی ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ جو لفظ اپنے مبارک منہ سے نکالا، OIC کا دلہا، یہی پوری دنیا کہہ رہی ہے، پوری دنیا میں شور و غوغا ہے کہ بھائی اس OIC کا چہرہ تو اصل میں شاہ محمود کے سر ہے، اور پوری دنیا یک زبان ہے جنید آپ کے ساتھ کہ بھائی اس کا دلہا شاہ محمود ہے۔ میں سب کو سمجھا رہا ہوں جی جی کہ بھائی ہمیں شہ والا ہی رہنے دیجیے، دلہا تو خان صاحب ہے، مگر لوگ بضد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو نظر آتا ہے ہم تو وہ کہیں گے۔ کیا کہنے؟ تو جنید، مسئلہ دلہا یا شہ والے کا نہیں، مسئلہ تو یہ تھا کہ عمران خان کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروایا جائے، ارے واہ، اور وہ اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا۔ کیا کہنے؟ OIC کے دروازے میں کھڑا ہو گیا میں، ہر ملک کے وزیر خارجہ کو تعارف کروایا کہ یہ ہیں عمران خان عرف میرے امی۔ واہ شاہ جی واہ۔ کئی ایک نے تو منہ پہ ہی کہہ دیا کہ بھائی جو بھی ہیں ہم تو آپ کے منہ سے آئے ہیں یہاں۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی، مگر دلہا یہی ہے۔ ارے کیا کہنے؟ اور جنید، آپ کو یہ سن کے بھی حیرت ہوگی کہ یہاں آنے سے پہلے بھی بہت سے ممالک کے کئی ایک وزرائے خارجہ نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ کے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیاسی ہنگامہ آرائی بپا ہے۔ ہم نے کہا کہ فکر نہ کیجیے، یہاں پہ تو ہر دوسرے دن یہ ڈیش خانہ پڑا رہتا ہے، آپ آئیے، آپ ہماری گارنٹی بھی آئیے۔ پھر سب نے یہی کہا ٹھیک ہے شاہ جی، پھر تو آڈے مونو تے آنا ہی پائے گا۔ ہم نے پھر ہر ایک کو سمجھایا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی ذرا نوازی کہ آپ ہماری محبت میں یہاں آئے ہیں، مگر دلہا یہی ہے تو آڈے ہوٹلاں دا بھلے سے پائینے دینا ہے۔ شاہ جی، معافی کے ساتھ کتنے ممالک آئے ہیں؟ آپ کہیں بھابھی کے ساتھ گراسری خریدنے گئے ہوئے تھے؟ آپ نے کیا چینل کی خبریں نہیں دیکھی؟ 46 ممالک آئے، 46 جھوٹو جھوٹ 46۔ سر جی جھوٹو جھوٹ 44 ہوتا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، مگر اپوزیشن نے جتنا جھوٹ اس ملک میں بولا ہے اب دو تو بڑھا لیجئے، جھوٹو جھوٹ 46 کر لو۔ تو جنید، سب سے پہلی مبارکباد تو ہے OIC کی، اور دوسری مبارکباد اس بات کی کہ جیسا آپ سب سن چکے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی تحریک عدم اعتماد کے دن آپ کو عمران خان ایک سرپرائز دینے والے ہیں۔ ارے وہ سرپرائز ہے، بتائیں نا کچھ ہمیں۔ ارے بھائی، تو نہیں سمجھیا، میرا درزی سمجھ گیا ہے، فون کر کے کہنے لگا شاہ جی ایچکن تیار ہو گئی ہے، سرپرائز جیڑا خان صاحب نے دینا ہے اسی سمجھ گئے ہیں۔ لیکن شاہ جی، سننے میں آیا کہ ایک اچکن شہباز شریف صاحب نے بھی سنوائی ہوئی ہے۔ او ایچکن پا کے انہوں عید پڑھن جان گے۔ دیکھیے جنید، ہمیں کوئی لالچ نہیں، ہم کوئی طمع نہیں کرتے، ہمیں کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر عہدے اور ہر مقام کو انجوائے کر چکے، ہمیں کوئی سنگ ململاحت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے شاہ جی؟ سنگ ململاحت یہ کیا ہوتا ہے شاہ جی؟ اے رولا پیا ہوئے تے دے ہر چیز چل جاندی ہے، اور یہ دیچ پھر وہ چیزاں چھڑنیاں پہندیاں نے جڑیاں ذہن اچ پھنسیاں ہوں۔ تو بات کر رہے تھے وزارت عظمیٰ کی۔ جی بالکل بالکل بھائی، ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے ملک کی بہتری PTI کی حکومت میں ہی ہے۔ اچھا شاہ جی، یہ فرمائیے کہ آج آپ کی اور پرویز خٹک صاحب کی چودھری برادران کے ساتھ سنگ مرملاحت کیسی رہی؟ میرا مطلب ملاقات کیسی رہی؟ یا ان ساڑی چھیڑ پا جو گے سنگ ململاحت
یہ منہ نکلی گیا تے جھڑ دیو اس گلوں اگلی غلطی آؤں تے چودھریاں دے گھر پہنچے پئے جی کیا بات ہوئی؟ بات کیا ہونی ہے بھائی، سارے خواب اپوزیشن کے چکنا چور کر دیے۔ آپ سب یہ تو جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جیسا زیرک اور بردبار سیاستدان اس وقت کوئی اور دوسرا نہیں۔ وہ تو اشارے کنایوں میں جو بات کرتے ہیں اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتی۔ ارے واہ، جنید کچھ نہیں کہا چودھری برادران نے، صرف چودھری شجاعت صاحب نے اپنے ہاتھ سے چائے کا کپ نیچے گرایا اور وہ نیچے گرتے ہی چکنا چور ہو گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ چودھری صاحب نے اپوزیشن کے خواب چکنا چور کر دی۔ ارے واہ، ایسے عجیب انٹرپریٹیشن کی ہے۔ چلے اگر کہہ رہی لیا تو یہ بتائے کہ وہ جو چکنا چور کیا ہے انہوں نے، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ اپوزیشن کے خواب ہے، وہ آپ کے خواب نہیں ہے؟ جنید میاں، دانشور کی باتیں دانشور ہی سمجھتا۔ وہ جو کپ انہوں نے گرا کے چکنا چور کیا، اس کپ کا قد شہباز شریف جتنا تھا۔ جنید گونگے دیاں رمضانوں گونگا ہی جاندہ ہے، اور شاہ محمود 2-3 سال گونگا بھی رہا ہویا ہے۔ جی ہاں، عام بچے تو 2 سال کی عمر میں بول پڑتے ہیں، مگر شاہ محمود 5 سال کی عمر میں بولنا شروع ہوا تھا۔ 3 سال صرف گونگے کی رمز کو سمجھنے کے لیے ہم گونگے رہے۔ وہی لاس ہے جو 3 سال آپ نہیں بولے پاکستان کو، وہی لاس ہوا آج تک نہیں پورا۔ نہیں یار، لاس کیا، اب یہ سوچیں کہ وہ جو 3 سال شاہ جی نہیں گویا ہوئے، وہ استغراق کے عالم میں تھے، وہ غور و فکر کر رہے تھے، تدبر کر رہے تھے شاہ جی، اور پھر 3 سال کا غور و فکر جو ہے وہ اب باہر آ رہا ہے۔ واہ، بہت خوب، کیا کہنے، کیا انٹرپریٹیشن کی ہے آپ نے؟ شاہ جی میں نے لافٹر لیا ہے۔ بندہ نہیں سنجیدہ کردہ لافٹر لینا، بندہ نہیں۔ جو اتنی دیر سے سنجیدہ شاہ محمود قریشی لافٹر لے رہی ہے، تاجہ تے بندہ اسی تے پیسے اس کم دے لینے، تیرا نہیں بندہ۔ اچھا شاہ جی، جو چودھری شجاعت صاحب کے ہاتھ سے کپ گر کے چکنا چور ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ او دی تمک نال پرویز خٹک صاحب کرسی تو تھلے ڈگ پائے۔ ہونا کیا ہے، انہوں نے واضح کر دیا، انہوں نے اپوزیشن کے خواب چکنا چور کر دیے۔ انہوں نے کہا شاہ محمود آپ آ گئے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، آج سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے۔ اور پھر ہم ٹھا کر کے لگ گئے، چونکہ ایسی لگنا سی ٹھا کر کے، پرویز خٹک نے تو ٹھوس کر کے ہی لگنا سی۔ کیا جی ہمارے گوگے کو یہ کام لگ گیا ہے کہ جو کپ گر کے ٹوٹ گیا ہے اس کے اندر ایک ڈوبا ہوا بسکٹ تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ بہرحال ڈوبے ہوئے بسکٹ پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اب یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ جنید، اسی طرح جب ہم MQM کے گھر پہنچے تو انہوں نے بھی شاہ محمود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا جی MQM کہیں اور پینگیں بڑھا رہی ہے، آپ کوئی اور دعوے کر رہے ہیں؟ بات کھل کے بتائیں سر۔ دیکھیے جنید، پہلی بات تو ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور MQM 180 کی ڈگری پر ہے، دونوں اس قدر مخالف ہیں ایک دوسرے کے کہ آپ ان کو آگ اور پانی کہہ سکتے ہیں، مولا جٹ اور نوری نت کہہ سکتے ہیں، چائے اور لسی کہہ سکتے ہیں، برگر اور سرسوں کا ساگ کہہ سکتے ہیں، ارے واہ، صبح اور شام کہہ سکتے کیا کہنے، دن اور رات کہہ سکتے ارے ہیں، واہ، دسمبر اور جون کہہ سکتے ہیں۔ ہو رہے تھے کوئی دسو، شاہ جی ساس اور بہو، کوئی جگت دس اپنے تجربے نہ دس۔ اچھا چلے شاہ جی یہ تو تجربہ ہو گیا، گوگا اور زلفی، اور ٹھیک ہے۔ بندہ ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ جانتی ہے MQM
کہ پیپلز پارٹی لڈو کا وہ سانپ ہے جو 99 پہ جا کے ڈنگ مارتا ہے، یہ کبھی اس کے ساتھ نہیں ملے گی۔ اور پی ٹی آئی وہ سیڑھی ہے جو 0 سے 99 تک پہنچا دیتی ہے۔ واہ کرو یار، واہ 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 واہ۔ واہ واہ۔ جنید تو کر جائیں ٹچ کرنا۔ نہیں شاہ جی، اب تمہیں اندر کی بات بتا دیتا ہوں۔ یہ پوچھنا چاہتا تھا میں۔ دروازے بند نہیں نا؟ دروازے بھی بند ہیں، اور جو کچھ آپ بتائیں گے ہم ایم کیو ایم کے ارکان سے شیئر ان کا ٹی وی خراب کر دیں گے۔ کسی کو بھی نہیں بتا۔ بالکل کسی کو نہیں بتائیں۔ اندر کی بات یہ ہے بتائیں۔ کہ ہم نے ملتان سے سون حلوے کے 150 ڈبے اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھے ہوئے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں سون حلوے کا ڈبہ سامنے رکھتے ہیں اور اس پارٹی سے کہتے ہیں کہ حلوے کے ڈبے پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھائیے کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، اور سب نے اس حلوے کے ڈبے پہ حلف دیا ہے۔ ہاں، ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ شاہ جی ایک ڈبے نل گل نہیں بندی، کم از کم 7 ڈبے رکھو، چکے 7 آسمان ان دے لے۔ شاہ جی کیا کر رہے ہیں؟ بے شک آپ آف دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ بنیادی طور پہ ہارس ٹریڈنگ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں آپ۔ کیا فضول بات کی ہے آپ نے؟ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سونا پا دے رہے ہیں۔ آپ کون سی ہارس ٹریڈنگ؟ کون سا ہارس ہے جو حلوہ کھاتا ہے؟ ہمیں بھی ملائیے اس گھوڑے سے جو ملتان دا سون حلوہ کھا لیندہ ہے۔ کیا یہ زرداری صاحب کے گھوڑے کھاتے تھے؟ مربے اور حلوے کھاتے تھے نا؟ مربے کھاندے سن، حلوے نہیں سن کھاندے۔ ساڈے کولوں ود کون جاندا ہے زرداری دے گھوڑیاں نو؟ اسی خود انہاں نو مربے ڈال دے رہے ہیں۔ ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جہاں پہ یہ رشتے ناتے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ یا غلط بیانیاں ہیں نا، وہ بڑے بھیانک انجام جو ہے ان سے دوچار کرا دیتی ہیں آپ کو۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے شو میں ایک گینگ کا ذکر کیا تھا کہ جس کا فرنٹ مین ایک دلہا میاں ہے، اور وہ لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں لا کے شادیاں کرتا ہے اور پھر جہیز اکٹھا کرتا ہے، ان سے نقدی اور زیورات اکٹھے کرتا ہے، اور پھر 15-20 دن بعد ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے اور پھر اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، بلکہ طلاق بعد میں دی جاتی ہے، پہلے اسے مزید مطالبات کیے جاتے ہیں اور بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے شو میں اس کا ذکر کیا تھا، اس کو گرفتار کروایا تھا، پرچہ شرچہ سب کچھ ہوا تھا اس کے خلاف، لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے بڑی تفصیل سے اس سارے معاملے کا ذکر کیا تھا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جہاں پہ ہر چیز جعلی ہے ہمارے ہاں، ہم اس کا رونا بھی روتے ہیں، بار بار رونا روتے ہیں، پورا معاشرہ کلپتا رہتا ہے بقول آپ کے، تو اس کے باوجود یہ جعلی شادیاں، جعلی چیزیں تو یہ جعلی شادیاں، اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہوگا کسی خاندان کے لیے، کسی خاتون کے لیے، کہ اس کی زندگی جعلی شادی کی آڑ میں برباد کر دی جائے۔ اور آج تازہ ترین میں دیکھ رہا تھا، صبح مختلف چینلز پہ خبر چل رہی تھی، کراچی سے خبر تھی کہ ایک سرکاری خاتون افسر کو پاگل بنا کے کراچی کا ایک گینگ ہے، حارث ملک نامی بندہ ہے وہ کوئی، وہ یہ حرکتیں کرتا ہے اور اس کا پورا خاندان ساتھ شامل ہے، اور کئی شادیاں کر چکا ہے، اور جن سے کی ہوئی ہیں وہ تمام خواتین نے اب اس پہ مقدمات درج کروائے ہوئے ہیں، کیونکہ تمام کے جو زیورات ہیں، جہیز ہے، گھر ہیں، وہ اس نے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، اور پولیس نے اس کو کل گرفتار کیا غالباً، اور چند گھنٹوں کے بعد اس کی ضمانت ہو گئی۔ اصل میں نا ہمارے ملک کے اندر میرا خیال ہے کوئی فراڈ کی اتنی کوئی تگڑی سزا نہیں، جو فراڈی یا 2 نمبر لوگ ہیں، جو مجرم ذہن کے لوگ، وہ اس سزا سے کوئی اتنے خوفزدہ نہیں ہے، اور بے تحاشا فراڈ ہو رہے ہیں۔ سزا ہو بھی یار، سزا ہو بھی، ہمارا نظام انصاف اتنا مجہول ہو چکا ہے، اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا ہے کہ اس کے اندر 15,000 قسم کے رکھنے یا لوپ ہولز موجود ہیں جن کا مجرم کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جعلی فیس بک پہ اکاؤنٹ، جعلی ٹویٹر پہ اکاؤنٹ، یہ ہمارا اپنا جو ڈاکٹر طاہر شہیر ہیں جو ہمارے شو کے بڑے پیارے شاعر بھی ہیں، سارے جانتے ہیں ان کو، ان کے نام سے کسی نے یہ شاعر تو ہیں، پیارے بھی ہیں،
اب پیارے چلو کہنا پڑتا ہے نا, مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. 100 مجبوریاں ہوتی ہیں. ہاں, ٹیم کا ممبر جو ہیں اور ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہیں, تو پیارے ہی ہوئے نا پھر. تو میرا مطلب ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے ان کو, نامور آدمی ہیں, اور اس کے باوجود ان کا فیس بک اکاؤنٹ کسی نے جعلی بنا کے, کسی بے غیرت نے, تو کتنے سارے ان کے دوستوں سے پیسے لے لیے ہیں کہ میں پھنس گیا ہوں کہیں انگلینڈ میں, تو میرے اکاؤنٹ میں فٹافٹ پیسے کروائیں, مجھے چاہیے اس وقت مدد. تو یہ تو چل ہی رہا ہے. یہ فراڈ بھی اللہ چھوٹے نہیں ہیں. ایک باعزت آدمی کے نام پہ کوئی پیسے فراڈ کر رہا ہو, یہ اس کے لیے تو غیرت مند آدمی کے لیے تو بہت بڑا جرم ہے نا جی. یار تم یہ دیکھو کہ جب کسی خاتون کی زندگی اس طرح برباد کر دی جاتی ہے. وہی میں کہنے لگا ہوں کہ یہ تو چلو چھوڑیں, اب یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک عورت سے شادی کر رہے ہیں فراڈ کر کے, اور اتنے غلط بیانی کرتے ہیں کہ جی میں غیر شادی شدہ ہوں, کنوارا ہوں, اپنے آپ کو پورا وہ پورٹری اس طرح کرتے ہیں, ڈرامہ کیا جاتا ہے. اچھا یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ تنہا یا اکیلا یہ ڈرامہ رچا سکے. یہ پورے گینگ ہوتے ہیں, پورا خاندان, پتہ نہیں اصل میں خاندان ہوتا بھی ہے کہ نہیں. نالو دی کو پھوپھی بھی بن دی ہونی ہے, کو ساس بھی بن دی ہونی, اور اصل میں بھی ہو سکتے ہیں وہ خاندان. کوئی گوگے لگا تھوڑا یہ پیسے لے کے ماما سارا بن گیا آئندہ. نہیں چلے یہ تو بنتے ہیں نا, لیکن آپ ان خاندانوں کی بات کریں جہاں پہ اصل میں ماں باپ ساتھ ملے ہوتے ہیں. اب یہ میں کیس جس کا ذکر کر رہا ہوں, اس میں یہی لگتا ہے کہ سارا خاندان ملا ہوا ہے. وہ جہیز اینٹتا ہے, وہ پھر زیورات لیتا ہے, اور طریقے سے اس کو بالکل خاتون کو کنگال کر دیتا ہے. کنگال کرنا دوسری بات ہے, اس کو مطلب آپ اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں یار, کہ برباد کرنا زندگی, اور کس کو کہتے ہیں یار. مجھے یاد آیا, یہ تو ماشاءاللہ ٹاپک جو ہے بڑا اچھا تم نے چنا ہے. زلفی کو ادھر بٹھایا کرو. کئی میرے ویورز کہتے ہیں جی کہ زلفی جب الماری کے پاس بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے اوپر سے کوئی ڈیکوریشن پیس گرا ہوا ہے. اچھا یہ دیکھیں نا کہ ہم کتنے سنگ دل لوگ ہیں کہ ہمارا دل جو ہے, ہم لرزتے نہیں ہیں اتنی بڑی حرکت کرنے سے, اور معاشرہ جو ہے اس کو کس طرح قبول کر لیتا ہے اتنی بڑی واردات کو. نہ ہمارا نظام انصاف اس کو ٹھیک طریقے سے ایڈریس کرتا ہے, ورنہ الٹا لٹکا دے ایسے بندوں کو جس نے ایک خاتون کی زندگی اس طرح برباد کی ہے. اچھا ان معاملات کے علاوہ بھی جہاں پہ یہ رشتے ناتے ہوتے ہیں نا, اس میں بھی جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ یا غلط بیانیاں ہیں نا, وہ بڑے بھیانک انجام جو ہے ان سے دوچار کرا دیتی ہیں آپ کو. اکثر اوقات آپ دیکھیں کہ جی لڑائی جھگڑے کی وجہ یا طلاق تک جب نوبت پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب انہوں نے فلاں معاملے میں جھوٹ بولا تھا, فلاں معاملے. اب اس وقت پتہ چلا جب معاملہ بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے, شادی ہو چکی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد یہ اکثر معاملات میں یہ کہ چلیں جی اب تو ہو گیا برداشت کر لیں, لیکن سارے معاملات میں برداشت نہیں کیا جاتا. سب سے زیادہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے نا, سب سے بڑا جو جھوٹ بولا جاتا ہے خاتون کے ساتھ بھی اور مرد کے ساتھ بھی, یہ اس میں دونوں مطلب فریقین شامل ہیں اس فراڈ میں یا جھوٹ میں, وہ یہ ہے کہ پہلے سے کوئی رشتہ, منگنی, نکاح, اس کو چھپایا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی حماقت کی جاتی ہے. یہ ناممکن بات ہے کہ خاتون کی یا مرد کی پہلے سے کہیں پہ کوئی منگنی, شادی, نکاح, کوئی سلسلہ ایسا تھا اور وہ چھپا رہے ساری زندگی کے لیے. وہ پتہ چلنا ہی ہوتا ہے, بجائے یہ کہ وہ مطلب نیگیٹیولی پہنچے آپ تک. آپ وہ کھل کھلا کے, دل بڑا کر کے, دونوں طرف سے وہ پہلے بتا دیں. اور یار اسی وجہ سے یہ سیانے لوگ جو پرانے ہوتے تھے نا جی, بزرگ, ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ کھلنا ہی ہے ایک دن یہ راز, اس لیے وہ چھپاتے رہے, اور بلکہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ایسا واقعہ پیش ہی نہ. ایک اور معاملہ جس پہ جھوٹ بولا جاتا ہے وہ لڑکے یا لڑکی کی تعلیم ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی شادی سے پہلے جو ہے وہ ڈگریاں تو چیک نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن یہ بات بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تعلیم کوئی بندہ جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا. مطلب میں شادی سے پہلے کہہ دوں میں نے ایف اے کیا ہوا ہے اور میں نے کیا نہ ہو, تو میری بیگم کو آخر کار پتا چلے گا نا کہ کس کالج سے تم نے ایف اے کیا ہے. نہ تمہارا کوئی ایف اے کا کبھی دوست نظر آیا ہے, نہ کبھی کوئی ٹیچر ملا ہے, تمہارا کالج تافتان بارڈر پہ تھا, بتاؤ تو صحیح نا. ایک اور غلط بیانی خاتون کی ہنرمندی یا سگڑ پن کے حوالے سے بہت کی جاتی ہے کہ جی ہماری بیٹی تو کوئی 18 قسم کی ڈشز بناتی ہے, شامی کباب تو اوئے ہوئے ہوئے. اب گوگے جیسے بندے کے لیے تو سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے. جب شامی کباب دے بات کر دیں اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اے نہیں تاس دے پکاندی نہیں کھاندی یہ.
زوجین نے کوئی بیماری کے بارے میں بھی بات چھپاتے ہیں. یہ بھی بات کھل کے کر لینی چاہیے پہلے, بجائے کہ بعد میں پتہ چلے اور غلط فہمیوں کو جنم دے. بیمار کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے, وہ شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر پہلے سے بیماری موجود ہے تو پہلے بتا دینی چاہیے. ایک بہت ہی کامن جھوٹ جو مردوں کی طرف سے زیادہ تر بولا جاتا ہے وہ ہے تنخواہ یا آمدن زیادہ بتانا. وہ دوسرے میں ہی نہیں کھل جاتا. جنید بھائی پہلا مہینہ تو سلامیوں سلومیوں سے ہی گزر جاتا ہے. یہ پکڑا گیا تھا اس لیے بول رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہر پارٹی کا یہ کام ہوتا ہے, وہ جھنڈے ہمیں پکڑا دیتے ہیں, اس کو بھی لہرانا ہوتا ہے. اچھا کھانا بھی ساتھ دیتے ہیں. ہاں جی کھانا بھی دیتے ہیں, آپ چلیں ادھر. بلکہ میرا خیال ہے آپ کو 2000 نہیں دیں گے, کھانا ہی دیں گے. ناظرین آج ہماری محفل میں موجود ہے ہمارا ہی ایک بھائی, یعنی ہمارا ہم وطن, جس نے آئندہ الیکشن میں ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے, یعنی ایک ووٹر. اور جنید صاحب الیکشن تو ابھی دور کی بات ہے, ابھی تو یہ جو جلسوں کی وڑ نکل شروع ہو گئی ہے نا جی, اس میں بڑی دیہڑی لگ رہی ہے. اچھا جی, سچی بات ہے, میں تو کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا. واہ, اگر بڑے بڑے لیڈروں کو شرم نہیں آتی تو پھر عام آدمی کو کیوں آتی؟ ارے واہ. اور ہر پارٹی نے جنید صاحب ہر محلے کے اندر ایک ٹھیکیدار منعقد کر دیا ہے. ہاں جی, وہ ٹھیکیدار جو ہے وہ 2000 روپیہ فی بندہ دکڑی دیتے ہیں. دکڑی 2000 روپیہ اچھا, جیب میں ڈالو اور نکلو. دکڑی دیتے ہیں اور ککڑی کھلاتے ہیں. ہاں جی, اور جلسے میں جانا ہوتا ہے, وہاں جا کے بیٹھنا ہی ہے نا جی 4 منٹ. چلو گھر بھی تو بندہ بیوی دی سونی لیندہ ہے. اچھا, آپ کو یہ یاد کیسے رہتا ہے کہ آپ کس سیاسی جماعت کے جلسے میں ہیں اور یہاں پہ کون سے نعرے لگانے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی اور جلسے میں جا کے دوسری جماعت کے اور کسی اور جلسے میں اس جماعت کے نعرے لگا دیں؟ نہیں جنید صاحب, ہم آپ کے گوری صاحب کی طرح پاگل تھوڑا ہی, ہم شو دیکھتے رہتے ہیں. آپ کا آیا بندہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا نعرہ, یہ پھر بھی جی اے بھٹو گئی لگا رہا ہے. بندہ آیا ہوتا ہے نون لیگ کا نعرہ, جی اے بھٹو گئی لگ رہا ہے. دیکھو نا ذرا. تو ہمارے وہاں پہ تو ایک تو جنید صاحب ہم جب 2000 روپیہ پکڑ کے جیب میں ڈالتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کس سے پکڑا ہے, اور دوسرا وہاں جھنڈے اتنے ہوتے ہیں, ہر پارٹی کا یہ کام ہوتا ہے, وہ جھنڈے ہمیں پکڑا دیتے ہیں, اس کو بھی لہرانا ہوتا ہے. اچھا, کھانا بھی ساتھ دیتے ہیں. ہاں جی کھانا بھی دیتے ہیں, آپ چلیں ادھر. بلکہ میرا خیال ہے آپ کو 2000 نہیں دیں گے, کھانا ہی دیں گے. کیونکہ انہوں نے کہنا ہے حضور 2000 آپ نے کھانے میں ہی پورا کر لینا ہے, کیونکہ ہر بندے کو پتا ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا کھانا خراب کر دیتے ہیں. تو جنید جی ادھر بس دیہڑیاں لگ رہی ہیں. دیکھیں نا اب تو یہ رواج ہے اور کئی سالوں سے ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو مجھے بھی دکڑی ہی ملے گی. ہاں جی کیوں نہیں, آپ کو بھی دکڑی ملے گی, گنتی تو آپ کی ایک ہی ہوگی نا پوری. نہیں لیکن یہ کھائے پیے گا تو کچھ نہیں نا, اس کو اس کے پیسے دیں پھر. نہیں, وہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ جانے اور اس کا میدا جانے. انہوں نے تو دکڑی لگانی ہے نا, اور انہوں نے کھانے کا لفافہ دینا ہے. ویسے تو جا کے آپ گراؤنڈ میں محنت کریں جنید صاحب, دکڑی تو بیسک اماؤنٹ ہے نا جی, وہ تو ملنی ہوتی ہے. تو اگر آپ طے کر لیں حضور مجھے جھنڈا بھی پکڑائیں, لہراؤں گا بھی, ساتھ نعرے بھی لگاؤں گا, تو 1500 بڑھا بھی دیتے ہیں. پھر ایسے نوجوان بھی ہیں جنہوں نے جا کے اسٹیج کے آگے جھنگ چک چک جھنگ جھنگ چک جھنگ جھنگ ڈانس کرنا ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ وہ پھر جب لیڈر دیکھتا ہے کہ یار اتنی پرجوش آڈینس آئی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے اس کا بھی انعام کرام مل ہی جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے جنید صاحب کہ یہی ہوتی ہیں دیہڑیاں لگانے والی. انہی دنوں میں ہماری انکم ہوتی ہے, وہ پھر ہم کر لیتے ہیں. اس کے بعد تو آپ کو پتا ہے جب حکومتیں بن جاتی ہیں یا ٹوٹ پاٹ ہو جاتی ہے اور بناوٹ دوبارہ ہو جاتی ہے, اس کے بعد یا قسمت یا نصیب, مویا مر گئے, ان لیڈروں کے سامنے ہم نے جھک جھک کرنا ہے, یا انہوں نے ہمیں ملنا ہے, یا سلام لینی ہے, یا سلام کا جواب بھی دینا ہے. پھر تو یہ جانے اور پروٹوکول جانے. دیکھو حکومت بن گئی, پھر کون سی ورڈ نکل. بھائی صاحب اور بھی کوئی انکم ہے جلسے میں؟ ہاں جی, گڈی اگر آپ ساتھ لے جائیں آپ لانگ مارچ میں, تو پنجوس کا بھی ہے. 5000 وہ بھی وہاں پہ آپ پکڑ سکتے ہیں اگر آپ کہیں جی گڈی لے کے آؤں گا. میری بات سنو, یہ یسو پنجو کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی؟ تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ تم قوم کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ وہ جنید صاحب پڑھے لکھے لیڈر, ان نام کرام,
دنیا جانتی ہے ان لوگوں کو. ہاں جی. اگر ان کو خریدتے ہوئے شرم نہیں آتی تو بکنے والے غریب آدمی کو کیا شرم؟ یار ان لیڈروں نے تو بعد میں کرپشن کرنی ہوتی ہے, دولت کے انبار اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, تم اپنی عاقبت دکڑی کے لیے کیوں خراب کرتے ہو؟ اوے آہو جنید جی, رب کو بھی پتہ ہی ہے مسکین ماڑے ٹھڈے کھاتے پھرتے ہیں, تو انہوں نے بھی جو اکٹھا کرنا ہے مال پانی یہ وہ ادھر ادھر جو باڑ نکل کرنی ہے پیسے کی, جو فراڈ بازیاں کر کے انہوں نے مال اکٹھا کرنا ہے, اس میں سے اگر 4 پیسے ماڑے آدمی ہمارے جیسے لے جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نیان صاحب کبھی جلوس میں مار بھی پڑتی ہے یعنی لو ایک نہ دو, یعنی آگے سے بڑا جلوس آ گیا کوئی؟ وہ باؤ جی پولیس پہ آ گئی ایک جلسے میں ہمیں. اچھا او ہائے ہائے ہائے, تو مار پڑتی پھر بھی ٹکڑی ملتی ہے؟ میں جی یہ ٹکڑی اس وقت تو مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح, لاشیں ڈال دی کمر میں ڈانگیں مار مار کے پولیس والے نے. میں انہوں پچھان لیا, میں انہوں کیا بھی ہے کہ بیٹھے جلسے جلسے تو ہوندے ہی رہندے نے, تو پتہ میں انہوں لگ گیا تو کون ہے. وہ نے پھر ایک سرچ بھی کٹ ماری. ابھی بندہ تیز سی ہاں انہوں نے کیا پھر تینوں یاد نہ ہی رہے تھے ٹھیک. وہ گاہ گھو کے ہسپتال میں رہا, تھوڑی پرچائی رو پٹ کے وارگ ہو گئی. اس نے کہا یہ تو گیا مگر رب زندگی دینا لے. پھر دیکھو نا پہاڑ تن نظر آ رہے ہیں, اس دی ڈانگ بجی جے جلسے چ بجی جے, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਗੜੀ. ہاں اے عقل کا. اب میرا مطلب ہے کہ کام کاروبار کوئی بھی اور رسک تو پھر ہوتا ہی ہے, لوٹ بھی کھائی ہوئی ہے مگر ایسا ہوتا کام ہی ہے. جن نے دکڑی لے کے جانا ہے انہیں قد لی پولیس نہ ڈالانا ہے, پیچھوں نکل بھی جاتے ہیں ہم لوگ تو, مگر یہ ہے کہ کسی وقت تھے چاڑ بھی جاتے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. تھیٹر کو پوری دنیا میں نا جی, پوری دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر میڈیم سمجھا جاتا ہے پرفارمنگ آرٹ کا. اچھا جی, کل پوری دنیا کے اوپر تھیٹر ڈے منایا جا رہا ہے, ورلڈ تھیٹر ڈے. اور ہم چونکہ تھیٹر سے وابستہ رہے ہوئے لوگ ہیں اور ہیں بھی ابھی بھی تک, تھیٹر جو ہے وہ ہمارا مدر انسٹیٹیوشن رہا ہے, اس لیے ہم لازماً اس پہ بات کریں گے. تھیٹر کو پوری دنیا میں نا جی, پوری دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر میڈیم سمجھا جاتا ہے پرفارمنگ آرٹ کا. یعنی برِ صغیر میں تو خاص طور پہ ہمیں جو اساتذہ نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ تو برِ صغیر میں ہندوؤں نے اپنی مذہبی رسومات لوگوں کو سکھانے کے لیے اسے ڈراماٹائز کر کے تو تھیٹرکل انداز میں تھیٹرکل انداز میں وہ کرنا شروع کیا تھا. تو آہستہ آہستہ پھر وہ سوشل ٹاپکس کی طرف بھی بڑھ گیا. اور پوری دنیا میں جو ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں, امریکہ یا یورپ میں یا انگلینڈ میں یا رشیا میں, تو وہاں پہ جو تھیٹر ڈرامے ہیں نا جی, تھیٹر پرفارمنسز, وہ آپ کو 40-40, 50-50, 60-60 سال سے چلتی ہوئی نظر آتی. مطلب ایک تھیٹر پرفارمنس کسی نے ایک تھیٹر ڈرامہ بنا لیا ہے, وہ ڈانسنگ تھیٹر ہے یا دوسرا کوئی بھی, تو وہ کتنی دیر سے چل رہا ہے جی, 45 سال سے. 3-3, 4-4 نسلیں بدل جاتی ہیں اسے پرفارم کرتے ہوئے. تو یہ اس کو انتہائی مؤثر سمجھا جاتا ہے, اور ہے بھی لائیو ہے نا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ایفیکٹیونیس اس لیے ہوتی ہے کہ باقی چیزوں کو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے اور اس کے اندر اداکار کے اندر ایک ڈسٹنس ہوتا ہے, روشنی کی دیوار اصل نہیں ہے, دیوار پہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ تھیٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بالکل سامنے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, زندہ فزیکلی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہیں. اور ہم نے چونکہ خود 35 سال تھیٹر کیا ہے, تو وہ ہم نے یہ واقعی محسوس کیا, پریکٹیکلی بھی ہم نے یہ جانا کہ بھائی یہ واقعی بڑا مؤثر پرفارمنس ہے. اب تو آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا رواج, ورنہ سیریس تھیٹر, مکمل سیریس تھیٹر بھی ہوتے تھے پاکستان میں بھی. اور میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اس دور میں آ گیا ہوا تھا. پھر آہستہ آہستہ ایسے شروع ہو گئے کہ کامیڈی جو ہے وہ چڑھ گئی اوپر, کیونکہ اس میں کوئی ایسا سیریس فنکار, ان کی کوئی شکست نہیں تھی اور کامیڈینز کی کوئی جیت نہیں تھی, فتح نہیں تھی, کیونکہ یہاں کا ایٹماسفیئر زیادہ ٹینس ہونا شروع ہو گیا. ہمارا جو لیونگ وے تھا یا لیونگ سٹائل تھا, اس میں پریشانیاں اور دکھ زیادہ شروع ہو گئے. اس لیے پھر انٹرٹینمنٹ میں مزہ جو ہے وہ زیادہ ڈائجسٹ ہونے لگا, لائک ہونے لگا. اصل بات یہ ہے کہ آپ ایفیکٹو طریقے سے کس موڈ میں
کمیونیکیٹ کر پاتے ہو. آپ اگر سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات آڈینس تک پہنچا دیتے ہو وہ بھی بہت خوبصورت لگتی ہے. اگر ذرا ٹریجڈی انداز میں پہنچاتے ہو اس کی اپنی افیکٹونیس ہے, کامیڈی انداز میں پہنچاتے ہو اس کا اپنا اثر ہے, بس کا اپنا اپنا ٹیسٹ اور اپنی اپنی افیکٹیوٹی ہے. جی بس اس سب کانٹیننٹ میں نا جی کامیڈی پھر اس لیے زیادہ لائک ہونا شروع ہو گئی کہ یہاں ہماری زندگی میں پریشانیاں زیادہ. تم نے تو میرا خیال برے صغیر کا جو پہلا جو تھیٹریکل انداز میں ڈرامہ پیش کیا گیا تھا اندر صبا, نواب واجد علی شاہ کی کوٹھی میں, وہاں جو پیش, اس میں بھی کام کیا ہوگا. نہیں لو وہ تو میں نے بڑھاپے میں کیا تھا ادھر. جوانی کے تم نے میرے ڈرامے نہیں دیکھے ہوئے, اس وقت تم خود کھجل کھجل ہو رہے ہوتے تھے. تو میں اس تھیٹر ڈے کے اوپر اپنے پاکستان کے اور خاص طور پر جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو ضرور یاد کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ آغا حشر ایک بہت بڑا نام ہوا ہے ابتدائی ناموں میں. ہاں جی, جن کا منظوم انداز میں, منظوم وہ لکھتے تھے ڈرامہ, شاعرانہ انداز میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہ بھی کرنے والے جو لوگ تھے ان میں ہمارے ساتھ ایک عنایت لاہوری صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. کاٹن مل فیصل آباد میں جہاں پہ پہلا تھیٹر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہوتا تھا, ادھر بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے عنایت لاہوری صاحب. تو ہمارے ڈراموں میں بھی وہ رہے ہوئے ہیں, ہمیں ان کی شفقت حاصل رہی ہے. پھر یہاں پہ خواجہ معین الدین صاحب, بہت بڑا نام ہوا ہے کراچی سے, انہوں نے بے شمار بہت بڑے ڈرامے کیے ہیں. تعلیم بالغاں, مرزا غالب بندر روڈ پر, بہت بڑے نام ہیں ان کے حصے میں آئے. پھر ادھر امتیاز علی تاج, یہ نعیم طاہر صاحب جو ہمارے بہت بڑے استاد فنکار ہیں اور ڈائریکٹر ہیں, علی طاہر صاحب کے نانا, نعیم طاہر صاحب کے وہ سسر تھے. یاسمین طاہر صاحبہ جو نعیم طاہر صاحب کی بیگم ہے باجی, وہ ریڈیو کی بہت بڑی آواز ہوئی ہیں. ان کے فادر تھے امتیاز علی تاج صاحب. ان کا ڈرامہ انارکلی جو تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے اور بڑا ایک آرٹ کا نمونہ سمجھا جاتا ہے, وہ بھی مجھے کرنے کا شرف حاصل ہوا. جی ہاں, نعیم طاہر صاحب کی ڈائریکشن میں نے وہ الحمراء میں سرکاری طور پہ پروڈکشن ہوئی تھی, اس میں نے کام کیا تھا. اور ہمارے ساتھ نعیم طاہر صاحب تھے, سبیہ خانم صاحبہ تھیں, فخری احمد صاحب مرحوم, عابد خان صاحب, اور شہزادہ سلیم کا رول جناب فردوس جمال صاحب. کیا بات ہے, بہت کمال رول انہوں نے کیا. انارکلی کا رول بندیا صاحبہ نے کیا تھا, وہ کیا خوب کیا تھا. پھر ایک سیرش خان تھیں, وہ بھی چلی گئی ہوئی ہیں فیلڈ چھوڑ کے, انہوں نے وہ انارکلی کی بہن کا رول کیا تھا. تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوئے ہیں. اگر رفیع پیر صاحب کا نام نہ لیا جائے تو وہی میں ادھر ہی آ رہا تھا, بہترین ناموں میں سے رفیع پیرزادہ صاحب, کیا بات ہے, وہ بھی ڈرامہ ادب کے اندر ایک استاد اور بہت بڑا نام ہوئے ہیں. یہ عثمان پیرزادہ صاحب اور سلمان پیرزادہ صاحب, عمران پیرزادہ صاحب, فیضان صاحب فوت ہو گئے ہوئے ہیں, اور سادان صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو زندگی سے تندرستی دے. ان کے والد محترم رفیع پیر صاحب, رفیع پیر صاحب جو ہیں وہ ریڈیو کے بھی بہت بڑے استاد, وائس کے بادشاہ ہوئے ہیں. اور پھر ان اساتذہ کے بعد اور بے شمار, سجاد حیدر صاحب بہت بڑا نام, منیر راج صاحب بہت بڑا نام, پھر افتخار حیدر صاحب بہت بڑا نام, عرفان کھوسٹ صاحب, پھر افضال احمد صاحب, یہ تھیٹر کے بہت بڑے لوگ ہوئے. محمد قوی خان صاحب نے بے شمار بہت بڑا ڈرامہ کیا ہوا ہے. پھر شعیب ہاشمی صاحب استاد, بہت بڑے استاد گنے گئے. مطلب ایک لمبی لسٹ ہے پاکستان کے اندر تھیٹر کے اساتذہ کی اور فنکاروں کی. سب کا نام ہم اب نہیں لے سکتے. جو چلے گئے ہیں دنیا سے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور جو ہیں ان کو صحت تندرستی کے ساتھ مزید اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی توفیق دے. آمین. ناظرین, یہ تھا آج کا اسپہ حال, اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ ناکامی کے بعد خاموشی سے آپ کے کندھے پہ رکھا گیا ایک ہاتھ کامیابی کے بعد تالیاں بجانے والے ہزاروں ہاتھوں سے بہتر ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.